بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما وعملا صالحا والحقنا بالصالحین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کے درس میں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا کسی کی تلاوت کو سن رہا ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں قرآن مجید میں بعض سوریں ایسی ہیں کہ ان کی آیات کو تلاوت کرتے ہی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سجدہ ویسا سجدہ نہیں ہے کہ جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے ابھی میں تھوڑی دیر تک بتاؤں گا۔ کچھ سوریں ایسی ہیں کہ ان کی ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ مستحب ہوتا ہے۔ اب وہ سوریں کہ جن کی آیات کو تلاوت کرتے ہی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ قرآن مجید کی 4 سوریں ہیں، جن میں سے سورہ نجم ہے، اس کی آیہ نمبر 62 نمبر آیہ سورہ نجم کی، اور اسی طرح سورہ علق جس کی آیہ نمبر 19 ہے، اور اسی طرح سورہ سجدہ جسے الف لام میم تنزیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیہ نمبر ہے 15، اور سورہ فصلت اس کی آیہ نمبر ہے 37۔ یہ جو 4 آیتیں یا 4 سورے ان کی آیات صاحبان کو بتلائی ہیں، ان کی یہ والی آیات تلاوت کرنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب سجدہ واجب ہوتا ہے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے سجدہ واجب ہے، ایک چیز ہے ذکر سجدہ بھی واجب ہے۔ ان 4 آیات میں کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، حکم صرف سجدے کا ہے، ذکر سجدے کا حکم نہیں ہے۔ جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے اس میں ذکر کا بھی حکم ہے، یا رکوع ہے اس میں بھی ذکر کا حکم ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید کی سورہ جو صاحبان کو بتلائی ہیں، سورہ نجم آیہ نمبر 62، اور سورہ علق آیہ نمبر 19، اور سورہ سجدہ یا الف لام میم تنزیل آیہ نمبر 15، اور سورہ فصلت آیہ نمبر 37، یہ تلاوت کرتے ہی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ذکر سجدہ واجب نہیں ہے، صرف سجدہ واجب ہے۔ اب اس سجدے کے لیے جو نماز کی شرائط ہے یا نمازی کی شرائط ہے، ان میں سے کسی کا بھی ہونا لازم نہیں ہے۔ مثلا روبہ قبلہ ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح لباس پاک ہو یا غصبی نہ ہو، ان سب چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف سجدہ کرنا واجب ہے۔ جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہاں سجدہ، جب آپ یا کوئی بھی شخص کہ جو آیہ سجدہ کو سنتا ہے، بالفور سجدہ واجب ہے۔ ہاں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، واجب نماز یا مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو سنتے ہیں آیہ سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے، تو بالفور اس وقت سجدہ واجب نہیں ہے، بلکہ آقا سیستانی اور آقا رہبر کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس وقت خالی آنکھوں کے ذریعے سے سجدے کا اشارہ کر لیں، صرف آنکھوں کے ذریعے سے سجدے کا اشارہ کرنا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، کہ جو اس آیہ کریمہ کو سننے کی وجہ سے واجب ہوا تھا۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی ہے کہ ذکر سجدہ واجب نہیں ہے، صرف سجدہ واجب ہے۔ ہاں کافی علماء نے اپنی کتب میں درج کیا ہے، لکھا ہے کہ اس ذکر کی بنا پر مستحب ہے کہ یہ ذکر جو صاحبان کو میں ابھی پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ ذکر جو ہے نا پڑھنا مستحب ہے۔ مثلاً وہ کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لکا یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستقبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ یہ ذکر جو ہے، یہ پڑھنا جو ہے ذکر واجب سجدے کے طور پہ مستحب ہے۔ آپ صرف اگر آیہ سجدہ سن لیتے ہیں، اگر صرف سر کو سجدے میں جھکا لیتے ہیں، ہاں اس کے لیے ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب آیہ سجدہ سنی اس وقت سجدہ کرنا واجب ہے، ذکر سجدہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں
جس چیز پہ نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اس چیز کا ہونا ضروری ہے. مثلا کسی درخت کا پتا جیسا کہ نماز کا سجدہ اس پہ جائز ہے، یا خود خاک کربلا یا خاک شفا وغیرہ اس پہ بھی سجدہ، جن چیزوں پہ بھی نماز کا سجدہ یا پتھر وغیرہ کرنا، نماز کا سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اسی چیز پہ آیا سجدہ کو سن کے جو سجدہ واجب ہوتا ہے انہی چیزوں پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ.